بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان رمضان المبارک کے بعض اہم اور نادر مسائل کی طرف ہے۔ رمضان المبارک کے کام ملاحظہ کیجیے کہ اپنے آپ اور اپنے ماحول کو عبادت کے لیے تیار کرنا، توبہ و استغفار کی طرف جلدی کرنا، رمضان کے آنے پر خوشی منانا اور پورے ادب کے ساتھ روزہ رکھنا، تراویح میں دل جمی اور خشوع کا خیال رکھنا، سستی سے باز رہنا، خصوصاً آخری 10 دنوں میں شب قدر کی تلاش میں لگے رہنا، تدبر و تفکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس ایک سے زائد بار مکمل کرنے کی کوشش کرنا رمضان المبارک کے اہم کام ہے۔ رمضان کا عمرہ بھی حج کے برابر ہے۔ اس ماہ میں صدقے کا اجر دوبالا ہو جاتا ہے اور اعتکاف کرنے کی بھی خاص تاکید آئی ہے۔ اس ماہ کی آمد پر مبارکباد دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی آمد کی بشارت دیتے تھے اور اس کے اہتمام پر ابھارتے تھے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا وہ حقیقی محروم رہا۔ اس کا ذکر سنن نسائی میں ہے۔ سامعین کرام، روزے کے احکام بھی ملاحظہ کیجیے۔ بعض روزوں میں تسلسل ضروری ہے اور بعض روزے میں تسلسل کی شرائط نہیں ہے، جیسے رمضان کے روزوں کی قضا، حج میں قربانی نہ کرنے والوں کے 10 روزے، قسم توڑنے والے پر کفارہ کے روزے، جمہور علماء کے نزدیک اور صحیح قول کے مطابق احرام کی حالت میں کسی ممنوع چیز کے ارتکاب پر فدیہ کے روزے، اس میں بھی تسلسل ضروری نہیں، اور مطلقاً نظر کے روزے جس شخص نے تسلسل کی شرط نہ رکھی ہو۔ اس کے علاوہ نفل روزے فرض روزوں کی کمی کی تلافی کرتے ہیں، جیسے عاشوراء، عرفہ، ایام بیض یعنی ہر قمری ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ اور شوال کے 6 روزے، محرم اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا وغیرہ۔ فرض کے علاوہ صرف جمعے کو یا صرف ہفتے کو خصوصاً روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، اور سارا زمانہ روزہ رکھنا اور صوم سال یعنی بغیر افطار کے اس سے بھی زیادہ دنوں تک روزہ رکھنا بھی ممنوع ہے۔ عیدین اور ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ منی میں ان دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ سامعین کرام، مہینے کے شروع ہونے کا ثبوت بھی ملاحظہ کیجیے، یعنی ماہ رمضان کا چاند دیکھنے سے رمضان شروع ہو جاتا ہے، یا پھر شعبان کے 30 دن مکمل ہو جانے کے بعد رمضان داخل ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے خود چاند دیکھا ہو یا کسی قابل اعتماد آدمی سے اس کی خبر ملی ہو تو پھر اس پر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ رویت کے بغیر صرف حساب کے ذریعے مہینے کی شروعات ثابت کرنا بدعت ہے، کیونکہ حدیث میں صاف وضاحت ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔ لہٰذا اگر بالغ، عاقل اور امانت دار مسلمان جس کی سچائی اور نگاہ پر بھروسہ ہو اس نے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہو تو اس کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ سامعین کرام، روزہ کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں، یہ بھی ملاحظہ کیجیے کہ ہر بالغ، عاقل، مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ واجب ہے۔ بچہ 7 سال کی عمر میں روزے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے روزے کا حکم دیا جائے گا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر 10 سال کی عمر میں روزہ نہ رکھے تو اسے مارا جائے، یعنی اس پر سختی کی جائے۔ روزے کا اجر بچے کو اور والدین کو تربیت و تعلیم کا اجر ملے گا۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب عاشوراء کے روزے فرض ہوئے تو ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور روئی کے کھلونے بناتے تھے۔ جب وہ کھانے کے لیے روتے تو ان کھلونوں سے انہیں بہلاتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے، اور بعض لوگ اپنے بچوں کے روزے کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے
کہ اگر کبھی بچہ جوش و جذبے کے تحت روزہ رکھتا ہے تو اس کے ماں باپ روزہ توڑنے کا حکم دے دیتے ہیں اور اسے وہ اپنے گمان کے مطابق بچے پر شفقت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں خیال کرتے کہ حقیقی شفقت تو روزہ رکھوانے میں ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یعنی اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ انہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اس کا ذکر سورۃ التحریم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کافر اگر مسلمان ہو جائے یا بچہ بالغ ہو جائے یا مجنون کا افاقہ ہو جائے تو بقیہ دن اس پر کھانے پینے سے بچے رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ عذر ختم ہوتے ہی ان پر روزہ واجب ہو گیا۔ رمضان کے جو روزے پہلے گزر چکے ہیں اس کی قضا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس وقت ان پر روزے واجب نہیں تھے۔ پاگل کا کوئی مواخذہ نہیں، اگر کبھی کوئی پاگل ہو جاتا ہے اور کبھی ہوش میں آ جائے تو صرف ہوش و حواس کی حالت میں اس پر روزہ واجب ہوگا، اور روزے کی حالت میں دن کے کسی بھی وقت اگر اس پر جنون طاری ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جس طرح کسی بیماری کی وجہ سے اس پر بے ہوشی چھا جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا کیونکہ نیت کرتے وقت وہ صاحب عقل تھا، لہذا اس قسم کے لوگ غشی طاری ہونے والے کے حکم میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ رمضان کے دوران جس کا انتقال ہو جائے اس پر یا اس کے وارثین پر بقیہ ماہ کے روزوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جسے رمضان کے روزے فرض ہونے کا علم نہ ہو یا روزے میں کھانے کی حرمت کا بھی علم نہ ہو تو اکثر علماء اسے معذور سمجھتے ہیں، بشرطے کہ اس طرح کے لوگ واقعتاً عذر والے ہوں، مثلاً نو مسلم ہو یا ایسا مسلمان ہو جو دارالحرب میں رہتا ہو، کافروں کے درمیان پروان چڑھا ہو لیکن جو مسلمانوں کے درمیان پروان چڑھا ہو اور مسئلہ معلوم کرنا اس کے لیے ممکن ہو تو ایسی صورت میں وہ معذور نہیں ہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیو سفر میں روزے کا رکھنا یا چھوڑنا کے بارے کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔